بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین والصلاة والسلام على عبده ونبيه أمينه وصفيه حافظ سره ومبلغ رسالته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم في الأرضين ولعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين عليه السلام إني لم أخرج أشر ولا بطر ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي الصلاة صل على محمد عزاداران مولا ابو عبداللہ، موضوع گفتگو اقدار حسینی ہے۔ مولا نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے صرف اور صرف نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کیا ہے۔ نانا کی امت کے اندر فساد یہی پیدا ہوا تھا کہ یہ امت اقدار سے خالی ہو چکی تھی، اور مولا نے قیام کیا جنگ کی انہی اقدار کی احیاء کے لیے۔ یہ ایک بحث ہے کہ یہ جنگ کربلا اقدار کی جنگ تھی یا اقتدار کی جنگ تھی۔ یہ جنگ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ اقتدار کی جنگ کے لیے، حکومت کے حصول کے لیے جو جنگیں لڑی جاتی ہے، اس کی خاص نوعیت کی تیاری ہوتی ہے۔ جب اقتدار کے حصول کے لیے، حکومت کے حصول کے لیے جنگ آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں طرف لشکر ہتھیار کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ اور قوت و طاقت کے ساتھ میدان میں آتے ہیں۔ حسین نے جو تیاری کی جنگ کربلا کے لیے، اس تیاری سے ہم جان سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ حسین کی جنگ اقتدار کی جنگ نہ تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ چونکہ اقتدار کی جنگ میں بچوں کو نہیں لے جاتے، اقتدار کی جنگ میں خواتین کو نہیں لے جاتے، اقتدار کی جنگ میں صرف طاقتور سپاہی لے جاتے ہیں، ہتھیار لے جاتے ہیں۔ لیکن جنگ کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہیوں سے زیادہ بچے اور بیویاں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جنگ اقدار کی تھی، اور اقدار کی جنگ میں ایک جوان سپاہی سے زیادہ ایک معصوم بچہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک بہادر شجاع جوان سے زیادہ ایک خاتون کردار ادا کر سکتی ہے۔ اقدار کی جنگ میں، اقتدار کی جنگ خواتین پر حرام ہے، جائز نہیں ہے ان کے لیے، لیکن اقدار کی جنگ خواتین پر بھی واجب ہے۔ بس جنگ کربلا اقدار کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ نہ تھی۔ اس اقدار کی جنگ میں مولا حسین نے
جن اقدار کو زندہ کیا ان میں سے ایک اہم ترین قدر ایثار ہے۔ ایثار اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، فداکاری کے معنی میں، جانثاری کے معنی میں۔ ایثار سخاوت کا آخری مرتبہ ہے، سخاوت کا بلند ترین مرتبہ ایثار کہلاتا ہے۔ دیکھیے عطا و بخشش کے 3 درجات ہیں، 3 مراتب ہیں۔ پہلا درجہ و پہلا مرتبہ سخاوت ہے، دوسرا مرتبہ جود ہے، اور تیسرا مرتبہ ایثار ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ انسان اپنے لیے بھی کچھ رکھے اور باقی کسی ضرورت مند کو دے دے، دوسرے کو دے دے۔ جود یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے، جتنا مال ہے، جتنا پیسہ ہے، جتنی طاقت ہے، جو کچھ ہے وہ سب کا سب کسی کو دے دے، کسی ضرورت مند کو دے دے۔ یہ جود ہے، اللہ کی صفت ہے۔ لیکن ایثار یہ ہے کہ ایثار یہ ہے کہ انسان اپنے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا سب دوسرے کو دے دے۔ یہ جود بھی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ جود یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسرے کو دے دو، دوسرے کو عطا کرو۔ لیکن ایثار یہ ہے کہ آپ اپنے پاس موجود ہر چیز جتنا ہے وہ سب کا سب مال دوسرے کو دے دو۔ لیکن خصوصیت یہ ہے کہ اس چیز کی آپ کو شدید ضرورت بھی تھی۔ مثلا ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، ہمسایہ، رشتہ دار اور کوئی اور محتاج ہے، پیسوں میں سے کچھ اپنے لیے رکھتا ہے اور دوسرے کو کچھ دے دیتا ہے، یہ سخاوت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، لیکن فی الحال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو اس کی ضرورت ہے، یہ سارا کا سارا مال اس کو دیتا ہے، یہ جود ہے۔ لیکن ایک دفعہ اس کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، لیکن خود ان کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، یہ مال خود اس کو بھی چاہیے، ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اور دوسرے کو بھی چاہیے، اور وہ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر دوسرے کی ضرورت کو مقدم کر کے اس مال کو دوسرے کو دے دیتا ہے، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ اپنی ضرورت پر دوسرے کو مقدم کرنا یہ ایثار ہے، اور یہ سخاوت کا اعلی ترین مرتبہ ہے، سخاوت کا بلند ترین مرتبہ و درجہ ہے۔ خود ایثار کے بھی درجے ہیں۔ ایک دفعہ انسان مال میں ایثار کرتا ہے، مثلا اس کے پاس مال ہے، ضرورت ہے، اس کو دوسرے کو بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت چھوڑ کر دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، یہ ایثار ہے، مال کا ایثار۔ ایک دفعہ وقت، ایک دفعہ صلاحیتیں، اور آخری مرتبہ ایثار کا یہ ہے کہ انسان اپنی جان قربان کرے، اپنی جان دوسرے پر مقدم کرے، فدا کرے اپنی جان، یہ ایثار کا بلند ترین اور آخری مرتبہ ہے، اپنی جان ہی دوسروں پر مقدم کرے۔ ایثار اعلی ترین مرتبہ سخاوت کا، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سخاوت تک نہیں پہنچے، ہم پہلے مرتبے میں بھی مشکل سے نہیں پہنچے کہ ہم کسی کی ضرورت کو پورا کریں، کچھ اپنے لیے رکھ کر کچھ دوسرے کو دے دیں، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ سخاوت کے مقابلے میں بخل ہے، کنجوسی ہے۔ ابھی تک ہم کنجوسی اور بخل کی بیماری سے نکلے نہیں ہیں۔ ایثار تو بہت بلند مرتبہ ہے۔ دیکھیے راتوں رات اچانک سے کوئی ایثار کے مرتبے پر فائز نہیں ہوتا۔ یہ جو صفات ہے یہ انسان اپنے اندر وقتاً فوقتاً مشقوں سے اپنے اندر ایجاد کرتا ہے۔ مثلا جس کے اندر ایثار کا جذبہ نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ سخاوت سے شروع کرے، وہ سخی بنے، پہلے وہ اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتیں پورے کرے۔ جب یہ سخاوت کے مرتبے پر پہنچے گا پھر آگے بڑھے گا۔ دیکھیں کنجوس اور بخیل انسان کیوں خرچ نہیں کرتا؟ مال خدا نے دی ہے ماشاءاللہ سے، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، جائیداد ہے، پھر بھی راہ خدا میں 1 روپے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کرتے ہوئے اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے،
نہیں کر سکتا، دشواری ہے اس کے لیے، بہت تکلیف محسوس کرتا ہے بخیل۔ یہ تکلیف دور ہوگی مشق کے ذریعے سے۔ انسان جب روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں، چھوٹے چھوٹے امور میں دوسروں کی مدد کرے، سخاوت کا مظاہرہ کرے، پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ جانثاری اور فداکاری کے مرحلے تک بھی پہنچے گا۔ بخیل انسان اچانک سے ایثار نہیں کر سکتا، بخیل انسان اچانک سے جود نہیں کر سکتا، بخیل پہلے سخاوت کے میدان میں اترے گا۔ ہم میں سے اکثریت بخل کے شکار ہیں۔ جو بخیل نہیں ہیں وہ پھر بھی راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ہے، اور تھوڑا راہ خدا میں خرچ کرنے سے شرمندہ ہوتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو معمولی سا ہے، اس کو کیسے خرچ کروں راہ خدا میں، اس کو کیسے کسی کو دے دوں، یہ تو اس کی توہین ہوگی نا۔ دیکھیے یہ آپ کی مشق ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لا تستحی من اعطاء القلیل، قلیل اور کم مال عطا کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ تو بہت کم ہے، کیسے دے دوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ شرم محسوس نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الحرمان اقل منہ، اس لیے کہ کچھ نہ دینا یہ اس سے زیادہ شرمندگی کی بات ہے۔ کچھ بھی نہ دینا یہ بڑی شرمندگی ہے۔ اگر کچھ دیتے ہو تھوڑا ہی صحیح، اس میں کوئی شرمندگی نہیں۔ تھوڑا دے دو، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرو، اس سے بخل کی بیماری دور ہوتی ہے اور سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور سخی انسان جب مزید سخاوت کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اس کے اندر جود کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان جود کی صفت پر فائز ہو کر مزید خرچ کرتا ہے تو تب انسان کے اندر ایثار کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ آخری درجہ اور آخری مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں جنہوں نے ایثار کیا ان کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کر کے، رسول اللہ کے ساتھی بھی تو خالی ہاتھ آئے تھے، مشرکون سے بھاگ کر آئے تھے، اپنا گھر بار بچے بھی چھوڑ کر آئے تھے، تن و تنہا آئے تھے، خالی ہاتھ۔ اب مدینے میں آئے تو ان کے پاس کھانے کے لیے نہ کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے کچھ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب مدینہ میں جو پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، انصار جنہیں کہا جاتا ہے، ان انصار نے اپنا سب کچھ ان اصحاب مہاجرین پر خرچ کر دیا۔ انہوں نے جو ایثار کا مظاہرہ کیا، مدینہ کے مومنین نے، مدینہ کے تازہ مسلمین نے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توصیف کی ہے، ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم کیا، ایثار کا مظاہرہ کیا۔ آگے بڑھ کر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی نجات یافتہ ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مومن بھائیوں کو اپنے اوپر مقدم کیا، ایثار کی، اور ایثار کرنے والوں کی فضیلت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ایثار کو بیان کی ہے۔ سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، یہ سورہ دہر مکمل سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جس وقت حسنین بیمار ہوئے، روزہ رکھا، رسول اللہ نے بھی، بی بی زہرا نے بھی، مولا کائنات نے بھی، خود اور حسنین نے بھی روزہ رکھا۔ اللہ نے آزمائش لی۔ افطاری کے وقت جب کھانا تیار کیا، دستک دی، کہا کہ میں اسیر ہوں اور مجھے کھانا چاہیے۔ اب توجہ کریں، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بی بی زہرا ایک شخص کا برابر کھانا، یعنی ایک کا حصہ لے جا کے دے دیتی، باقی سارے مل کر افطار کرتے۔ ایسا نہیں کیا۔ یہ تو سخاوت ہے۔ اہل بیت سخیوں کا گھرانہ نہیں ہے، بلکہ سخیوں سے بڑھ کر ایثار کا گھرانہ ہے۔ بی بی نے سارا کھانا، سب کا کھانا بی بی نے لے جا کر اسیر کا دے دیا، اسیر کا حوالہ کر دیا۔ دوسرے دن
پہلے دن تو مسکین آیا تھا، مسکین کے حوالے کر دیا۔ دوسرے دن افطار کے وقت پھر دستک، پوچھا کون؟ آواز آئی یتیم ہوں، کھانا چاہیے۔ بی بی نے پھر سب کا کھانا لے جا کر حوالے کر دیا اور پانی سے افطار کی۔ تیسرے دن بھی یہی تکرار ہوا اور آواز دی کہ میں اسیر ہوں، اور بی بی نے تیسری مرتبہ بھی سب کا سب کھانا، سارا کا سارا کھانا لے جا کر حوالے کر دیا۔ اور روایات میں ہے کہ یہ کوئی مسکین نہیں تھا، کوئی اسیر نہیں تھا، کوئی یتیم نہیں تھا، بلکہ یہ جبرائیل امین تھا جو مختلف روپ میں آیا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت کے خاطر، اللہ کے خاطر کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، اپنے حصے کا کھانا کھلاتے ہیں، خود بھوکے رہ کر۔ یہ ایثار ہے۔ ایثار کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں مردوں کے جوہر و گوہر وہاں کھلتے ہیں کہ جہاں پر اپنے نفس پر کسی کو مقدم کرنے کی باری آتی ہے، وہ اگر نہ ڈائنگ روم میں بیٹھ کر، امام بارگاہ میں بیٹھ کر ایثار کی باتیں کرنا آسان ہے، میدان عمل میں جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی اور آپ کے پاس وہ چیز ہے، اس کو کسی ضرورت مند کو دے دینا، کسی ضرورت مند کو اپنے اوپر مقدم کرنا، یہ مردوں کا کام ہے، یہ مردانگی ہے۔ مردانگی کا ایک پہلو کل بیان کیا تھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، من المؤمنین رجال، مرد کون ہیں؟ مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، من المؤمنین رجال، سارے مرد نہیں ہیں، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، اور وہ مرد کون ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو اور اللہ کی طرف سے عائد ذمہ داریوں کو پورا کر دیتے ہیں، سچ کر دکھاتے ہیں، جو عہد پورا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ مرد ہیں۔ اور اسی طرح مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مردانگی یہ ہے، اور مرد وہ ہے کہ جو ایثار کے موقع پر اپنے اوپر دوسرے کو مقدم کرے۔ عند الایثار علی انفسہم یظہر جوہر الکرماء، کرما یعنی کریم انسان کے جوہر ایثار کے مقام پر، ایثار کے موقع پر ظاہر ہوتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر 7 زخمی تھے، 7 اور شدید زخمی تھے، خون بہہ گیا تھا۔ جب انسان زخمی ہو جاتا ہے، خون بہہ جاتا ہے تو پیاس لگتی ہے، شدید پیاسے تھے اور آخری لمحات تھے۔ ایک شخص پانی لے کر آتا ہے، پہلے زخمی کو پانی پیش کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ پانی قلیل تھا، کم تھا۔ پہلے زخمی کو جب پیش کیا تو دوسرے زخمی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پانی دوسرے کو دے دو، مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ وہ ساقی و سقا اس پانی کو اٹھا کر دوسرے کو پیش کرتا ہے، دوسرا تیسرے کی طرف دیکھتا ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، ان کو دے دو۔ یوں یہ پانی آخری زخمی تک جب پہنچ جاتا ہے تو آخری زخمی کہتا ہے کہ یہ جو پہلے والے ہیں یہ مجھ سے زیادہ پیاس ہے، آپ ان کو پانی پلاؤ۔ جب یہ ساقی پانی لے کر آیا پہلے والوں کو پلانے کے لیے، دیکھا کہ سارے کے سارے گزر گئے، شہید ہو چکے، اور وہ پانی کسی نے بھی نہیں پیا، اس حالت میں کہ آخری ٹائم ہے، شدید پیاس ہے، لیکن پانی کسی نے نہیں پیا کہ دوسرے کو پلاؤ۔ دوسرے نے کہا تیسرے کو پلاؤ۔ یہ ایثار کے عظیم نمونے ہیں جو تاریخ اسلام میں ہمیں ملتے ہیں، کسی اور تاریخ میں نہیں ملتے۔ یہ ایثار کا میں نے بتایا کہ ایثار کا سب سے بلند ترین مرتبہ و درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان ہی قربان کرے، اپنی جان قربان کرے۔ ایثار کا اس سے بڑھ کر کیا نمونہ ہو سکتا ہے؟ اور اس ایثار کے نمونے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں کہ جب مولا کائنات شب ہجرت رسول اللہ کے بستر پر سوئے، یقینی ہے، موت یقینی ہے، چونکہ قریش کے تمام قبائل کے سرداروں نے
ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تیار کیا تھا رسول اللہ کے بستر پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وحی کی، رسول اللہ نے مولا کائنات کو حکم دیا۔ ایثار دیکھیں، رسول کی جان بچانے کی خاطر مولا کائنات خود بستر پر سوئے اور اتنی اطمینان کے ساتھ اس بستر پر سوئے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ سکون والی نیند اس وقت آئی جب میں رسول اللہ کے بستر پر سویا۔ اس خطرے کے اندر انسان کو اتنا اطمینان، اتنا سکون، اور یہ جانثاری کا عظیم نمونہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس طرح سے اطمینان کے ساتھ سو جائے۔ جب مولا کائنات رسول اللہ کی بستر پر سوئے جانثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خطاب کیا کہ اے فرشتوں دیکھو، جب میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین پر اپنا جانشین و خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، تو اس وقت آپ نے اعتراض کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ آپ اس انسان کو کیوں خلق کرتے ہو، یہ تو زمین پر فساد پھیلائے گا، یہ تو خون بہائے گا۔ آپ کو انسان کا صرف ایک رخ کا پتہ تھا، لیکن آؤ زمین پر آج ایک اور انسان کو دکھاتا ہوں کہ جس نے اپنی جان میرے حبیب رسول کی جان کی خاطر قربان کر کے بستر رسول پر سویا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا رسول اللہ مولا کائنات کی یہ جانثاری کہ رسول اللہ کے اس جانثاری پر، مولا کائنات کی اس جانثاری پر اللہ تعالیٰ نے پوری ایک آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے، عباد اللہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو مرضی خدا کے خاطر بیچ دیتے ہیں۔ یہ آیت اسی موقع پر اتری جب مولا کائنات رسول اللہ کے بستر پر سوئی۔ یہ ایثار کا عظیم نمونہ ہے کہ اپنی جان بھی کوئی دوسرے کے خاطر قربان کرے۔ یہ آخری مرتبہ ہے ایثار کا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد پر۔ بار دیگر صلوات۔ بس حسینی اقدار میں سے اہم ترین قدر ایثار ہے۔ کربلا اقدار کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی، اور اس اقدار کی جنگ میں مولا حسین اور مولا حسین کے ساتھیوں نے ایک ایک قدر کو زندہ کیا ہے۔ اگر کوئی بصیرت کے ساتھ تحقیق کرے، کربلا کی اس جنگ میں تحقیق کرے یا کربلا کی اس قیام مقدس کربلا میں تحقیق کرے، تو ان کو ایک ایک قدر نمایاں نظر آتی ہے، ایک ایک قدر دوسرے قدر سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے، ایک ایک صفت دوسرے صفت سے آگے بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ان اقدار میں ایک نمایاں قدر جو کربلا میں جلوگر ہے، جو اصحاب حسین میں جلوگر ہے، جو ذات حسین میں جلوگر ہے، وہ یہی ایثار ہے۔ کربلا میں مولا حسین نے اور مولا حسین کے ساتھیوں نے ایثار کے ایسے شاہکار نمونے پیش کیے ہیں کہ نہ حسین سے پہلے، نہ کربلا سے پہلے اور نہ کربلا کے بعد کسی نے اس قسم کے جانثاری اور فداکاری کے نمونے پیش کیے۔ اب تک کربلا تک اور کربلا کے بعد جنہوں نے بھی اسلام کے خاطر جانثاری کی، فداکاریاں کی، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، لیکن یہاں فداکاری کا مرحلہ اور جانثاری کا مرحلہ جانوں سے بھی آگے ہے۔ مولا حسین نے دین کی خاطر نہ فقط اپنی ہی جان قربان کی، بلکہ اپنے اصحاب کی جانیں قربان کی، اپنے بچوں کی جانیں قربان کی، نہ فقط جانیں قربان کی بلکہ اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کی چادریں بھی قربان کی۔ یہ ایثار کا ناقابل تصور مقام ہے۔ کوئی دین کی خاطر ایثار میں یہاں تک چلا جائے کہ جان کی بھی پرواہ نہ ہو،
آخری وقت جب مولا میدان میں گئے، مولا نے یہی بیان کی، یہ مولا کے اپنے الفاظ نہیں ہے، شاعر کے الفاظ ہے، زبان حال سے شاعر نے یوں بیان کی ہے۔ مولا نے فرمایا زبان حال سے، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی، ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو فیا سیوفی خذینی، تو اے تلواروں آؤ، حسین کا بدن تیار ہے، حسین کی جان تیار ہے، اگر قتل حسین پر دین کی حفاظت منحصر ہے۔ ایثار کا یہ مرحلہ، ایثار کا یہ مرتبہ صرف کربلا میں نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کربلا میں ہر ایک جانثار تھا اور ہر ایک نے جانثاری کے عظیم جوہر دکھائے۔ بنی ہاشم کے جوانوں کی جانثاری اور اہل بیت کی جانثاری، اور اسی طرح اصحاب امام کی جانثاری۔ شب عاشور ہے، شب عاشور اظہار جانثاری کی رات تھی، اظہار وفاداری کی رات تھی۔ امام علیہ السلام نے عمر سعد سے مہلت لی تھی آج ایک رات کی، مولا ابوالفضل عباس کو بھیج کر یہ آج کی رات بطور مہلت طلب کی۔ اور روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کی۔ رات کا ایک حصہ اہل بیت کے ساتھ گزارا، بیویوں کے ساتھ گزارا، رات کا دوسرا حصہ اصحاب و انصار کے ساتھ گزارا، اور رات کا آخری حصہ تنہائی میں گزارا، راز و نیاز میں، تلاوت قرآن میں اور عبادت میں۔ رات کے پہلے حصے میں جب مولا اصحاب کے پاس گئے، تمام اصحاب حسین پروانوں کی طرح مولا کے گرد ایک خیمے کے اندر جمع ہو گئے۔ مولا نے بات چیت شروع کی۔ مولا نے فرمایا کہ کل سب نے شہید ہونا ہے، اس لیے میں اتمام حجت کرتا ہوں اور اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یہاں تک جو آپ نے میری نصرت کی ہے کافی ہے، اگر یہاں سے جاتے ہو، مجھے چھوڑ کر جاتے ہو تو بھی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ جہنم نہیں جائیں گے، میں وعدہ دیتا ہوں، یہاں تک آپ نے کافی نصرت کی، آپ جا سکتے ہو، بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اگر آپ کو میرے نظروں کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہو تو میں آپ کے لیے چراغ بجھاتا ہوں۔ جب چراغ بجھایا تو ایک ایک صحابی نے اٹھ کر اپنی احساسات کا، اپنی جذبات کا اظہار کیا۔ کبھی زہیر ابن قین اٹھے، کبھی حبیب مظاہر اٹھے، کبھی مسلم ابن اوسجہ اٹھے، سب نے یک زبان ہو کر یہی کہا، اے مولا یہ ایک جان تو کیا، اگر ہمیں قتل کر کے زندہ کیا جائے، اسی طرح قتل کر کے زندہ کیا جائے، اور ہمیں 1000 دفعہ زندگی دی جائے تو بھی ہم اپنی جانیں آپ پر ہی قربان کریں گے۔ یہ محال ہے کہ ہم زہرا کے لال کو دشمنوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیں۔ کافی دیر بعد امام علیہ السلام نے چراغ جلایا، دیکھا کہ کوئی بھی صحابی اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے بشارت دی، شہادت کی، اور قتلگاہ کے اندر ان کا مقام دکھایا کہ کہاں کہاں پر کس نے قتل ہونا ہے، اور جنت کا مقام بھی دکھایا کہ کس کس نے جنت میں کیا مقام پانا ہے۔ عزادارو، اصحاب و انصار کے ساتھ یہ وقت گزار کر امام علیہ السلام بی بی زینب کے خیمے کے اندر آتے ہیں۔ بی بی زینب اپنے بچوں کو ان محمد کو تیار کر رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے وصیتیں کی، نصیحتیں کی، دلاسا دیا، اور بی بی زینب کو لے کر امام علیہ السلام بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں گئے۔
امام نے اپنے فرزند امام سجاد کو وصیتیں شروع کی کہ کل سے امامت کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ جب ایک ایک کر کے وصیتیں شروع کی، بی بی زینب نے پوچھا بھیا آپ تو ایسے وصیتیں کر رہے ہو گویا کہ کل آپ ہم سے جدا ہو رہے ہو، گویا کہ کل آپ شہید ہونے والے ہو۔ بی بی نے فرمایا جی بہن زینب، کل ہم نے شہید ہونا ہے، میں نے بھی شہید ہونا ہے، عباس نے بھی شہید ہونا ہے، اکبر نے بھی شہید ہونا ہے، سب نے شہید ہونا ہے۔ عزاداروں مقتل میں ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں کہ جیسے ہی مولا نے اپنی شہادت کی خبر سنائی، بی بی زینب غش کھا کر زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ نہ جانے کس طرح مولا نے بی بی کو ہوش میں لایا، کیونکہ ہوش میں لانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پانی نہیں تھا۔ مولا نے بی بی زینب کو ہوش میں لایا اور فرمایا بہن زینب، کل میرے بعد اس لشکر کی سالاری آپ نے کرنی ہے، عباس کی جگہ آپ نے لینی ہے۔ اگر اس طرح ہر مقام پر ہر مصیبت پر غش کھا کر گرتی رہو گی تو کر سے یہ کربلا میں اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس قافلے کی سالاری کون کرے گی؟ ان بیویوں کو حوصلہ کون دے گی؟ ان بچوں کو کون سنبھالے گی؟ شہید مرتضیٰ مطہری لکھتے ہیں مولا نے بی بی کے کان میں کچھ فرمایا، نہ جانے مولا نے کیا فرمایا کہ اس مولا کے اس فرمان سے، مولا کے اس جملے سے بی بی زینب کے اندر ایسی جرت آئی کہ آپ عزاداروں اب شب عاشور کے بعد بی بی زینب کہیں پر بے ہوش نہیں ہوئی، غش کھا کر کہیں پر نہیں گری، حتیٰ روز عاشور 70 قدم کے فاصلے سے جب خود دیکھ رہی تھی بھیا حسین کو جب شمر شہید کر رہا تھا، 70 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی لیکن غش کھا کر نہیں گری۔ عزاداروں 11 محرم کو جب بی بی نے اپنے ہاتھوں سے مولا حسین کے لاشوں کے ٹکڑوں کو اٹھا کر کہہ رہی تھی ربنا تقبل منا، اس وقت غش کھا کر نہیں گری۔ جب نوک نیزہ پر مولا حسین کے سر مبارک کو اٹھایا گیا، بی بی زینب غش کھا کر نہیں گری۔ نہ جانے مولا کے اس جملے سے بی بی زینب کو کیا ہمت ملی۔ عزاداروں اسی اسنا میں رات کے عزاداروں شب عاشور کے مسائل بہت زیادہ ہے۔ عزاداروں مولا حسین جب جا رہے تھے ٹہلتے ہوئے خیموں کے درمیان سے جا رہے تھے، مولا حسین نے ایک بی بی کی آواز سنی جو رو رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی اے پروردگار، اے کاش اے پروردگار اگر آپ مجھے بھی ایک اولاد عطا کرتے، میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو کل میں بھی بھیا حسین پر اپنی اولاد قربان کرتی۔ اس سے پہلے کہ مولا حسین کچھ فرماتے، بھیا عباس داخل ہو گئے اور کہنے لگے اے بہن ام کلثوم کیوں پریشان ہو، کل جب سب اپنی اپنی قربانی پیش کریں گے آپ کی طرف سے میں اپنی قربانی پیش کروں گی۔ عزاداروں مولا حسین رات کے ایک پہر، راوی لکھتا ہے کہ مولا حسین رات کے ایک پہر خیموں سے باہر نکلے، قتل گاہ کی طرف گئے، میدان کی طرف گئے۔ میں بھی مولا کے پیچھے چلتا گیا۔ مولا نے فرمایا کہ یہاں پر میرا اکبر گرے گا، یہاں پر میرے عباس کے بازو گریں گے، یہاں پر قاسم شہید ہوگا۔ ایک ایک جگہ دکھایا لیکن ایک مقام پر لے جا کر مجھ سے کہا اے میرے صحابی یہاں سے آگے مت بڑھنا، میں خود آگے جاتا ہوں۔ میں نے راوی لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سنا کہ مولا حسین ایک خاتون کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں مولا حسین ایک خاتون کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جب مولا حسین واپس آئے پوچھا کہ کون تھی، کس سے بات کر رہے تھے؟ مولا نے فرمایا بقی سے مازار آئی تھی، اس گودان میں جھاڑو دے رہی تھی کہ جہاں پر کل میں نے ذوالجلال سے اترنا ہے۔